بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مسلم پوسٹ کے معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ باسط زمان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان بن ارطغرل کے بارے میں بات کریں گے۔ 656 ہجری 1258 عیسوی میں ارطغرل کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ والدین نے اس کا نام عثمان رکھا۔ اسی عثمان کی طرف عثمانی سلطنت منسوب کی جاتی ہے۔ یہ اسی سال کی بات ہے جس سال ہلاکو خان کی قیادت میں منگولیوں نے عباسی خلافت کے دارالحکومت بغداد پر حملہ کیا۔ بڑے بڑے واقعات پیش آئے، مسلمانوں نے بڑی بڑی مصیبتیں دیکھی۔ ابن کثیر لکھتے ہیں، وہ شہر کی طرف پلٹے، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، ادھیڑ عمر، الغرض جو بھی ملا اسے قتل کر دیا۔ بہت سے لوگ غیر آباد کنوؤں، جنگلوں اور ویرانوں میں چھپ گئے اور ایک عرصہ تک غائب رہے۔ کئی لوگ دکانوں میں جمع ہوئے اور اپنے آپ پر دروازوں کو بند کر لیا۔ تتاریوں نے دروازوں کو آگ لگا کر توڑا۔ جو بچ گئے پہاڑی چوٹیوں کی طرف بھاگ نکلے۔ ان وحشیوں نے یوں خون ریزی کی کہ خون گلیوں میں بارش کے پانی کی طرح بہتا تھا۔ کسی کی جان بخشی نہ ہوئی سوائے یہودیوں، نصرانیوں اور ان لوگوں کے جنہوں نے ان کی پناہ لے لی۔ یہ بہت بڑا واقعہ اور عظیم حادثہ تھا جس سے امت مسلمہ کو گزرنا پڑا۔ ایک ایسی امت جو اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے کمزور ہو گئی اور اس کی طاقت جاتی رہی۔ تاتاریوں نے دل کھول کر خون ریزی کی، بے شمار انسانوں کا قتل کیا، مال و دولت کو لوٹا، گھروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ان مشکل حالات میں جبکہ امت مسلمہ من حیث المجموع پٹ چکی تھی، دولت عثمانیہ کا مؤسس عثمان پیدا ہوا۔ یہاں پر ایک نہایت ہی لطیف نکتہ موجود ہے، اور وہ یہ کہ امت مسلمہ جب ذوف و نکبت کی انتہا کو پہنچ چکی تھی، وہاں اسے دوبارہ عروج حاصل ہوا اور وہ عزت و کامیابی کی انتہائی بلندیوں کی طرف پرکشا ہونے کے لیے تیار ہو گئی۔ یہ حکمت خداوندی ہے، وہ جیسے چاہتا ہے ویسے ہوتا ہے اور اس کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، بے شک فرعون متکبر و سرکش بن گیا سرزمین مصر میں، اور اس نے بنا دیا وہاں کے باشندوں کو گروہ گروہ۔ وہ کمزور کرنا چاہتا تھا ایک گروہ کو، ان میں سے اس نے ذبح کیا تاکہ ان کے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑ دیتا ان کی عورتوں کو، بے شک وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ عثمان کی شجاعت و حوصلہ کی بات کی جائے تو یہ بات قابل ذکر ہوگی کہ جب بیزنطینیوں نے بورسا، مادانوس، ادرانوس، قطع، کستلا کی نصرانی امراء کو 700 ہجری 1301 میں دولت عثمانیہ کے مؤسس عثمان بن ارطغرل سے جنگ کرنے کی غرض سے ایک صلیبی معاہدہ تشکیل دینے کی دعوت دی، اور نصرانی امراء نے اس کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اس نوزائیدہ سلطنت کو ختم کرنے کے لیے ایکا کر لی، تو عثمان اپنی فوجوں کو لے کر آگے بڑھا، خود ہی جنگوں میں گھس گیا اور صلیبی فوجوں کو تتر بتر کر کے شجاعت و بہادری کا وہ مظاہرہ کیا کہ عثمانیوں کے نزدیک اس کی بہادری کی مثال نہیں ملتی۔ عثمان ایک دانا آدمی تھا۔ عثمان جب اپنی قوم کا رئیس مقرر ہوا تو اس نے بڑی دانائی کا مظاہرہ کیا اور سلطان علاء الدین کے نصرانیوں کے خلاف مدد کی۔ بہت سے ناقابل شکست شہروں اور مضبوط قلعوں کو فتح کرنے میں اس کا ہاتھ رہا۔ اسی وجہ سے دولت سلاجقہ روم کے فرما نروا سلجوقی سلطان علاء الدین نے اسے بڑی عزت دی، اسے اپنے نام کا سکہ ڈالنے اور اپنے ماتحت علاقوں میں اپنے نام کا خطبہ پڑھنے کی اجازت دی۔ عثمان اخلاص اور للہیت سے بھرا ہوا تھا۔ عثمان کے زیر نگی علاقوں کے قریب بسنے والے لوگ کو جب اس کا علم ہوا کہ وہ دین اسلام کا ایک مخلص سپاہی ہے تو وہ اس کی مدد پر کمر بستہ ہو گئے اور ایک ایسی اسلامی سلطنت کے ستونوں کو مستحکم کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے جو اسلام دشمن نصرانی سلطنت کے سامنے ناقابل عبور دیوار بن کر کھڑی ہو گئی۔ عثمان ایک صابر انسان تھا۔ جب مسلمانوں نے قلعوں اور شہروں کو فتح کرنا شروع کیا تو یہ صفت ان کی شخصیت میں بہت نمایاں ہو کر سامنے آئی۔ 707 ہجری میں اس نے یکے بعد دیگرے قطع، لفکا، آک حصار، کوج حصار کے قلعے فتح کیے۔ 712 ہجری میں کبو، یکجا، تراکلو اور تکرر بیکاری وغیرہ کے قلعے بھی فتح کیے۔ انہی فتوحات نے بروسا شہر کی فتح کو آسان بنا دیا۔ حالانکہ یہ مشکل ترین معرکہ تھا، لیکن عثمان کے حوصلہ اور استقامت نے فتح کا تاج اس کے سر پر سجا دیا۔ کئی سال تک عثمان اور امیر شہر اکرینوس کے درمیان سخت مارکے ہوئے، لیکن بالآخر نصرانی سپہ سالار کو سر جھکانا پڑا اور شہر عثمان کے حوالے کرنا پڑا۔ عثمان جذبہ ایمانی سے بھرپور انسان تھا۔ یہ خوبی اس وقت زیادہ نمایاں ہو کر سامنے آئی جب بروسا کے سپہ سالار اکرینوس نے عثمان کے بارے میں چھان بین کی اور اسلام قبول کیا۔ سلطان نے اسے بیگ کا لقب دیا اور بعد میں دولت عثمانیہ کے معروف سپہ سالاروں میں شمار ہوا۔ بیزنطینی سلطنت کے کئی سپہ سالار عثمان کی شخصیت سے متاثر ہوئے اور اس کے طریقہ جنگ اور سیاست کو پسند کیا، حتیٰ کہ عثمانیوں کی صفیں نو مسلم سپہ سالاروں سے بھر گئیں، بلکہ بہت سی اسلامی جماعتیں خدمت اسلام کے جذبہ سے سرشار سلطنت عثمانیہ کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئیں، جیسے جماعت غزہ یا روم یعنی رومی غازی۔ یہ وہ اسلامی جماعت ہے جو حدود روم پر نظر رکھتی تھی اور ہمیشہ سرحد پر خیمہ زن رہتی تھی۔ یہ جماعت عباسی خلافت کے دور سے رومی حملوں کے سامنے صد سکندری بنی ہوئی تھی۔ ہمیشہ سرحد پر رہنے کی بدولت رومیوں کے خلاف جہاد کے سلسلہ میں اس جماعت کو بڑے تجربات حاصل ہوئے اور کافروں کی اخلاقی گراوٹ نے ان کی اسلام سے وابستگی اور نظام اسلام پر یقین کو بہت پختہ بنا دیا۔
اسی طرح ایک اور جماعت جو مخیر حضرات کی تھی بڑے مشہور تھے، اس جماعت کا نام الاخوان تھا، یعنی الاخوان ہے۔ یہ جماعت مسلمانوں کی مالی مدد کرتی تھی، ان کی میزبانی کے فرائض سر انجام دیتی تھی اور غازیان اسلام کی خدمت کے لیے لشکروں کا ساتھ دیتی تھی۔ عثمان ایک عادل حکمران تھا۔ اکثر ترکی مراجع جنہوں نے عثمانیوں کی تاریخ قلم بند کی ہے بیان کرتے ہیں کہ ارطغرل نے اپنے بیٹے عثمان کو کرجا حصار میں قاضی مقرر کیا۔ عثمان نے ایک جھگڑے میں مسلمانوں کے خلاف حکم سناتے ہوئے بیزنطینی نصرانی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ بیزنطینی کو اس سے بڑا تعجب ہوا اور اس نے عثمان سے آ کر پوچھا، آپ میرے حق میں فیصلہ کیسے دے سکتے ہیں جبکہ میں آپ کے دین پر نہیں ہوں؟ تو عثمان نے جواب دیا، میں آپ کے حق میں فیصلہ کیسے نہ دوں جبکہ ہم اللہ کی بندگی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دہ ہیں۔ دولت عثمانیہ کے بانی عثمان بن ارطغرل کی کارروائیاں اور فتوحات اقتصادی، عسکری یا کسی اور مصلحت کے لیے نہیں تھی، بلکہ ان کی غرض و غایت اعلاء کلمہ حق اور دین اسلام کی ترویج تھی۔ اسی لیے مورخ احمد رفیق اپنے انسائکلوپیڈیا التاریخ العام الکبیر میں لکھتے ہیں کہ عثمان انتہائی درجہ کا دیندار شخص تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسلام کی نشر و اشاعت ایک مقدس فریضہ ہے۔ وہ نہایت سنجیدہ اور وسیع سیاسی فکر و نظر کا مالک تھا۔ عثمان نے اپنی سلطنت کی بنیاد اقتدار کی محبت پر نہیں رکھی، بلکہ اس کی بنیاد اسلام کی اشاعت اور اس کی محبت پر رکھی۔ دولت عثمانیہ کے بانی امیر عثمان کی زندگی جہاد اور دعوت دین سے عبارت تھی۔ علماء اسلام امیر کو گھیرے رکھتے تھے اور سلطنت میں شرعی احکام کی تنقید اور انتظامی امور کی منصوبہ بندی کی نگرانی کرتے رہتے تھے۔ عثمان کی اپنے بیٹے کے نام وصیت آج بھی تاریخ میں موجود ہے، جس کا ہم مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس سے تہذیبی اور شرعی طریقہ کار جس پر بعد میں عثمانی سلطنت قائم رہی کے بارے میں رہنمائی ملتی ہے۔ اس نے کہا، عثمان جب بستر مرگ پر تھا تو اس نے اپنے بیٹے کی وصیت کرتے ہوئے کہا، اے بیٹے، کسی ایسے کام میں مصروف نہ ہونا جس کے کرنے پر پروردگار عالم نے تمہیں حکم نہ دیا ہو۔ جب امور سلطنت کی انجام دہی میں کوئی مشکل پیش آئے تو علماء دین سے مشورہ لینا اور ان سے امداد طلب کرنا۔ اے بیٹے، فرما بردار لوگوں کو اعزاز سے نوازنا، فوجوں پر انعام و اکرام کرنا، کہیں سپاہ اور دولت کی وجہ سے شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اہل شریعت سے دور ہونے سے احتراز کرنا۔ بیٹا، آپ جانتے ہیں کہ ہمارا مقصود رب العالمین کی رضا ہے اور یہ کہ ہم جہاد کے ذریعے تمام آفاق میں اپنے دین کے نور کو عام کر دیں، لہٰذا وہی بات کرنا جس میں اللہ کی خوشنودی ہو۔ اس نے مزید کہا کہ بیٹے، ہم وہ لوگ نہیں جو کشور کشائی اور لوگوں کو غلام بنانے کے لیے جنگ کرتے ہیں۔ ہم نے زندہ رہنا ہے تو اسلام کی خاطر اور مرنا ہے تو بھی اسلام کی خاطر، اور یہ وہ چیز ہے میرے بیٹے جس کا تو اہل ہے۔ یہ وصیت ایک ضابطہ تھی جس پر بعد میں عثمانی عمل پیرا رہے۔ انہوں نے علم اور تعلیمی اداروں، لشکر اور عسکری اداروں، علماء اور ان کے احترام اور جہاد فی سبیل اللہ کا اہتمام کیا، جس کی بدولت وہ ارجائے عالم میں جا پہنچے اور اسلامی تہذیب و تمدن کو ان دور دراز علاقوں تک پہنچایا جہاں تک اسلامی جھنڈا پہنچا۔ یہ وہ زندہ و جاوید وصیت ہے جس پر عثمانی حکمران اپنے دور میں عروج پر عمل پیرا رہے۔ اس دور میں جبکہ انہیں مجد و بزرگی اور عزت و غلبہ حاصل تھا، عثمان اول جب دولت عثمانیہ کر چھوڑ کر واصل بحق ہوئے تو اس کا رقبہ 16,000 مربع کلومیٹر تھا۔ وہ اپنی نوزائیدہ مملکت کے لیے بحیرہ مرمرہ تک راستہ بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس دور کے دو اہم شہر غزنیق اور بورسا جو بیزنطینی سلطنت میں بڑی اہمیت کے حامل سمجھے جاتے تھے، فتح ہوئے اور بالآخر 726 ہجری کو عثمان خالق حقیقی سے جا ملے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے باس زمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔